إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن الكريم قد أفلح من تزكى وجاء في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ساعًا صدقة الفطر ساعًا من تمر أو ساعًا من شعير۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان رمضان المبارک جو ہمارے پاس بہت بڑی برکتیں لے کر آیا، عظمتیں لے کر آیا، ہمارے لیے بخشش لے کر آیا، تو جو اس کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہے، حتیٰ کہ 3 طاق راتیں بھی گزر چکی ہیں۔ یہ آخری چند ایام ہیں، اور یقین کریں کہ وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، جنہوں نے تلاوت میں ٹائم لگایا، دعا میں ٹائم لگایا، جنہوں نے ذکر اذکار میں ٹائم لگایا، نفل نوافل کا اہتمام کیا، اور اس موقع کو پورے حساب سے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ لوگ انتہائی خوش قسمت ہیں۔ اور ابھی بھی کچھ حصہ باقی ہے، اگر ہم پہلے سستی کرتے رہے تو اس بقیہ تھوڑے سے حصے میں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ انتہائی بدقسمت ہیں جو رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ابھی یہ چند دن باقی ہیں، ان میں چند اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن میں ایک صدقۃ الفطر ہے۔ بعض ہمارے بھائی فطرانہ کہتے ہیں، بعض فطرہ کہتے ہیں، تو صحیح لفظ جو ہے صدقۃ الفطر ہے، اردو زبان وغیرہ میں فطرانہ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر علی الحر والعبد وعلی الذکر والانثی وعلی الصغیر والکبیر ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فطرانہ ادا کرو۔ یہ ہر ایک کو حکم ہے، کوئی خود غریب ہو یا امیر، غلام ہو یا آزاد، عورت ہو یا مرد، بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک نے یہ ادا کرنا ہے صدقۃ الفطر۔ یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ کیوں فرض ہوا ہے؟ کیوں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ صدقۃ الفطر دیں؟ یہ بھی حدیث شریف میں ذکر ہے۔ فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے کے دوران جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بری بات ہم روزہ رکھ کر منہ سے نکالتے ہیں، اللہ معاف کرے بعض بھائی گالیاں دے لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، تو یہ جو ہم سے روزے کے آداب پامال ہو جاتے ہیں، روزے کے آداب کے منافی بات ہو جاتی ہے، اس صدقۃ الفطر کے ذریعے اللہ تعالی ہماری اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ یہ طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، گناہ اور بری بات
جو اس سے ہوئی ہے روزہ کے منافی، اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہے کتنا، عموماً ہمیں عربی زبان آتی نہیں، ورنہ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی اس میں صاف ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چھوٹے بڑے غریب امیر عورت مرد آزاد غلام کے اوپر ایک سا مقرر کیا ہے صدقۃ الفطر، یا تو کھجور سے یا جو سے، اور بعد روایات میں زبیب کشمش کے لفظ ہیں۔ ایک سا دینا ہے۔ ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 2.5 کلو گرام آج کل کے پیمانے میں، ویسے باریک بینی سے نکالیں تو 2.5 کلو گرام سے بھی کچھ کم بنتا ہے، لیکن بہرحال 2.5 کلو گرام، بعض لوگوں نے 3 بھی لکھا احتیاطاً، تو یہ ادا کرنا ہے۔ ویسے یہ اربع مد کہتے ہیں، یہ مد ہے، یہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر آپ ایسے چاول نکالیں، گندم نکال لیں 4 دفعہ، تو یہ سا ہے۔ تو ایک سا مقرر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے اوپر۔ اور یہ دینا کب ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بعض بھائی آ کر پوچھتے ہیں پہلے روزے ہی ہم نے صدقۃ الفطر دے دیا ہے جی، ماشاءاللہ، وہ دین اپنا تو نہیں ہے نا بھائی، اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ جب یہ صدقۃ الفطر اس لیے ہے کہ اللہ روزوں کی غلطیاں معاف کر دیں، تو اسی سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ آخر میں دینا چاہیے، آخر میں دینا چاہیے۔ صحابہ اکرام سے زیادہ یہ ثابت ہے کہ 2-4 دن 2-3 دن پہلے کسی مصلحت اور ضرورت کے تحت وہ ادا کرتے تھے، لیکن اس کا اصل وقت کیا ہے؟ جب رمضان المبارک ختم ہو جائے اور عید کی صلاۃ العید سے پہلے ادا کرنا ہے، یہ اصل وقت ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اداہا قبل صلاۃ العید فہی صدقۃ مقبولہ، جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ اللہ کے ہاں مقبول صدقۃ الفطر ہے، اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ ومن اداہا بعد صلاۃ العید، یا فمن اداہا بعدہا، عید کی نماز کے بعد اگر ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ بن جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام سے یہ ثابت ہے کہ رمضان المبارک کے آخر میں دیا ہے۔ اب اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے، یہ کس کو دیا جائے، کون حقدار ہے، یعنی مستحق کون ہے اس کا؟ تو یاد رکھیں صدقۃ الفطر اسی کو دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ فقیروں مسکینوں کا حق ہے۔ 8 جگہ ہیں، 8، ان میں سے پہلی 2 یہ ہیں عام لوگوں کے متعلق، فقیر اور مسکین کو صدقہ دو، یہ صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ فقیر اور مسکین کا حق ہے۔ بہت کم بھائیوں کو علم ہوگا، یہ میرا اندازہ ہے کہ فقیر اور مسکین کون ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں نا دین سیکھنے کے لیے، دنیا سیکھنے کے لیے بہت ٹائم ہے۔ فقیر مسکین کون ہوتا ہے؟ 2 لفظ جو اللہ نے بولے ایک ہی جگہ پر۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اپنا، لوگ اس کو دیتے ہیں، وہ لوگوں سے لے کر گزارا کر رہا ہے، اپنی زندگی کا پہیہ چلا رہا ہے، اس کی زندگی کا سرکل اس طرح چل رہا ہے کہ لوگ اس کو دیتے ہیں اور وہ کھا پی کے سو جاتا ہے، کوئی اس کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس، کوئی پلاٹ، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی پیسہ، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، یہ فقیر ہے۔ اور مسکین کون ہے؟ کہ جس کے پاس زندگی کے اندر ذرائع آمدنی، سورسز آف انکم وہ تو ہیں، کوئی جائیداد، کوئی جانور، پیسہ، چاندی، سونا یہ نہیں ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے کوئی کام بیچارہ کرتا ہے جائز اور حلال، لیکن اس کی زندگی کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی،
اس کو مسکین کہتے ہیں۔ میں نے لفظ بولا ہے جائز ضروریات، ورنہ آج ہم نے بہت ساری چیزیں ضرورت بنا لی، ٹی وی بھی ضرورت ہے، اے سی بھی ضرورت ہے، فلاں بھی ضرورت ہے۔ جہاں اے سی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو وہاں یہ ضرورت نہیں ہوگا، تو ٹی وی تو ضرورت ہے نہیں۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی ان کے گھر میں ٹی وی ہے، فلاں چیز ہے، زکوٰۃ لگ جائے گی۔ میرے بھائیوں، فقیر اور مسکین کا حق ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک اہم پوائنٹ پر غور کر لیں، وہ بندہ نمازی ہو، تارک صلاۃ نہ ہو۔ کیوں؟ جو نماز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کرتا۔ واللہ ہمارے پاس سوال آتے ہیں، سوال سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ کہتے ہیں فلاں بندہ ہے، اس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی؟ نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کہ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو چکا ہے، جس کو نماز کی اہمیت کا ہی احساس نہیں، وہ مرتد ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چاروں ائمہ اکرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، سب کے نزدیک یہ بندہ مرتد ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کو زکوٰۃ کیسے لگے گی؟ بعض بھائی، ایک بھائی کا سوال آیا، جی میرا فلاں دوست ہے، وہ کینیڈا جا رہا ہے، اتنے لاکھ کا ویزا خریدا ہے، کچھ پیسے کم ہیں، میں زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، اپنا ہی دین ہے۔ تو بہرحال یہ صدقۃ الفطر۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے، ہم یہاں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، ہمیں اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا صدقۃ الفطر یہاں کے اعتبار سے دینا ہوگا یا وہاں کے اعتبار سے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں، اپنا یہاں کے اعتبار سے دیں گے، اور وہ وہاں رہ رہے ہیں تو اپنے اعتبار سے دیں گے۔ آپ یہاں سے بھیج سکتے ہیں لیکن حساب وہاں کا ہوگا۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے، اور بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ یہاں پر عموماً ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے جن کو صدقۃ الفطر دیں، کیا ہم صدقۃ الفطر اپنے ملکوں کو بھیج سکتے ہیں؟ یہاں فتویٰ لجنہ دائمہ کمیٹی ایک علماء کی، ان سے سوال ہوا کہ حکم ارسال صدقۃ الفطر الی بلاد اخرى، کیا دوسرے ملکوں میں بھیج سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں فقراء یہاں موجود ہوں تو ان کو دو، لیکن اگر نہ ہو، ضرورت ہو، تو انشاءاللہ بھیجنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہاں کی نماز عید پڑھنے سے پہلے وہاں ادا ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں عید کی نماز ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہاں کی ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ادا ہو جائے گا، اور اگر عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان دین کے جو احکام ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح سمجھنے کی، اور ان پر غور کرنے کی، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چند جو ایام ہمارے پاس رمضان مبارک کے بچے ہیں، ان میں صدقۃ الفطر یہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ ایک اور اہم کام وہ یہ ہے کہ ابھی 2 طاق راتیں کم از کم باقی ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اذا دخل العشر الاخیر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے جتنی پہلے نہیں کرتے تھے، گھر والیوں کو جگاتے تھے، ساری رات جاگ کے گزارتے تھے۔ اب 2 تو طاق راتیں انشاءاللہ باقی ہیں،
ایک 27 اور ایک 29، یہ ممکن ہے ابھی گزری نہ ہو، 27 کو ہو سکتی ہے، 29 کو ہو سکتی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 83 سال۔ اب آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے ماشاءاللہ، ہر موبائل کے اندر کیلکولیٹر ہے، یہ 1000 الف شہر جو اللہ نے بولا ہے، اس کو ذرا سالوں پہ تقسیم کریں، 83 سال سے اوپر عبادت بنے گی۔ پھر ذرا نیچے آئیں، اس کو آپ گھنٹوں میں تقسیم کریں، مہینوں میں تقسیم کریں، گھنٹوں میں تقسیم کریں، حتیٰ کہ 1 منٹ کے اوپر تقسیم کریں، منٹ سے بھی نیچے واللہ آ کر دیکھیں، سیکنڈ کے اوپر تقسیم کر کے دیکھیں، ایک ایک سیکنڈ لیلۃ القدر کا بہت زیادہ عظمت والا ہے۔ تو کیا بدبختی ہوگی انسان کی کہ لیلۃ القدر کو بھی وہ سویا رہے یا موبائل چلا کے بیٹھا رہے۔ وہ ایک لڑکے نے پوچھا نا، یہاں ایک عالم کا میں پڑھ رہا تھا، عرب عالم کا، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ابا جان، وہ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، پرانے زمانے کے، وہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، ان چیزوں کے بغیر کیسے زندگی گزار لیتے تھے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، بیٹا جیسے آج تم قرآن تلاوت، ذکر، اذکار کے بغیر زندگی گزار رہے، جیسے تم بار بار موبائل پکڑتے ہو نا، وہ بار بار قرآن پکڑا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری لکھی ہے نا، کہتے ہیں میں ایک رات میں 17 دفعہ اٹھ کر حدیث لکھا کرتا تھا، 17 دفعہ اٹھ کر، ایک رمضان میں سلف صالحین، صحابہ اکرام اور تابعین، تبع تابعین، ایک رمضان میں کئی قرآن ختم کرتے تھے۔ ہمارے پاس سوال آتا ہے، سن کے تعجب بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی، وہ جی میں نے قرآن رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیا ہے، اب میں دعوت کروں، لوگوں کو بلاؤں، اللہ اکبر، کس طرف امت چل پڑی ہے۔ ایک رمضان میں 10 قرآن تو عام سی بات تھی ختم کرنا۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ رمضان تو چلا گیا یا جانے والا ہے، عبادات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال کأنہ صام الدہر، جس نے رمضان مبارک کے سارے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ کیوں؟ ہر ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ 30 روزے رکھیں گے، 300 دن یہ ہو گئے، 6 اور رکھ لیں، 60 یہ ہو گئے۔ چاند اگر 29 کا بھی ہو تو پھر بھی عربی سال کے مہینوں کے اوپر یہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، بعد میں شوال کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ سارے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ایسے رب سے ہم دور ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اتنا مہربان رب سے تمہیں کس نے دور کر دیا ہے؟ 36 یا 35 روزے رکھو، 12 مہینوں کا اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اس لیے میرے بھائی، جو بقیہ وقت ہے، اگر ایک اور بھی پوائنٹ ہے، زکوٰۃ کسی بھائی نے ادا نہیں کی وہ بھی ادا کر دیں۔ یہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں نا، جہاں خالص قرآن حدیث کی تعلیم ہو رہی ہو، خالص بدعات، خرافات اور شرک اور صحابہ اکرام کے خلاف بغض یہ نہ سکھایا جا رہا ہو، قرآن حدیث کی خالص تعلیم ہو رہی ہو، جہاں بچے 24 آور رہتے ہوں، ان کے ہاسٹل اور کھانے پینے کا بندوبست ادارہ کرتا ہو، اور چھوٹا موٹا علاج معالجہ وہاں ہوتا ہو، ان کو دیں۔ آپ کے پیسے سے عالم بنے گا، عالم بن کر بعد میں دنیا کے سامنے آ کر جمعہ پڑھائے گا، سوالوں کے جواب دے گا، لوگوں کو قرآن پڑھائے گا، لوگوں کو حدیث سکھائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب تک وہ پڑھاتا رہا، پھر اس کے شاگرد پڑھاتے رہے، آپ قبروں میں بھی چلے گئے، اللہ صدقہ جاریہ عطا کر دے گا۔ اس لیے ایسے اداروں کو دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم سدد رمیہم اللہم سدد رمیہم اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى واخذ بناصیتی الی البر والتقوى اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى واخذ بناصیتی الی البر والتقوى اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومشائخنا من النار اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس اللہم وقنا من عذاب القبر وعذاب النار اللہم وقنا من عذاب القبر وعذاب النار اللہم اعد علینا رمضان سنوات عدیدہ اللہم اعد علینا رمضان سنوات عدیدہ یا ارحم الراحمین اللہم طاہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.